علیکم، سید سلیم رضا قادری بات کر رہا ہوں، باب المدینہ کراچی۔ یہ ہمارے سال ہیں، ان کو بڑی پریشانی رہتی ہے، ان کے یہاں بیچاروں کے یہاں کے کام کرنے کے باوجود بھی کچھ پریشانی ان کے یہاں رہتی ہے، ان کو بیچارے کو ہر قسم کی پریشانی، ٹینشن، کبھی ایکسیڈنٹ، بار بار ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، قرضہ اتنا چڑھ جاتا ہے ان کے اوپر آ رہا ہے کہ الحمدللہ ان کی سیلری ٹھیک ٹھاک ہے، 35,000 روپئے برائے کرم مدینہ کی اس کا روحانی علاج یا کوئی وظیفہ بتا دیں، بہت پریشان ہوں۔ بچوں کے ماموں کے ساتھ کچھ پریشانیوں کا تذکرہ کیا انہوں نے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تسلیم رضا بھائی ان کے بچوں کے ماموں کو حفاظتی اقدامات عطا فرمائے اور قرض داری سے بھی محفوظ فرمائے۔ ایک عمل پیش خدمت ہے، آپ کے بچوں کے ماموں کو چاہیے کہ جب بھی گھر سے چلیں، گھر سے نکلنا چاہیں تو گھر سے نکلتے وقت کی دعا ضرور پڑھ لیں۔ دعا بھی سماعت فرما لیجئے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترجمہ، اللہ عز و جل کے نام سے میں نے اللہ عز و جل پر بھروسہ کیا، اللہ عز و جل کے بغیر نہ طاقت ہے نہ قوت۔ انشاءاللہ عز و جل اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے سیدھی راہ پر رہیں گے، آفتوں سے بھی حفاظت رہے گی اور اللہ تبارک و تعالی کی مدد بھی شامل حال رہے گی انشاءاللہ۔ اور اگر حادثات سواری پر ہوتے ہیں، مثلا کار وغیرہ چلاتے ہوئے یا موٹر سائیکل وغیرہ چلاتے ہوئے اس طرح کے معاملات پیش آ جاتے ہیں، حادثات ہو جاتے ہیں، تو سواری پر سوار ہونے کے بعد اطمینان سے جب بیٹھ جائیں تو اطمینان سے بیٹھ جانے کے بعد سواری کی دعا پڑھ لیں۔ سواری کی دعا بھی سماعت فرما لیجئے، الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، پاکی ہے اسے جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں کر دیا، اور یہ ہمارے طاقت کی نہ تھی، اور بے شک ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ حدیث پاک میں اس دعا کے جو فضائل و برکات وارد ہوئے ہیں، ان میں یہ مضمون بھی ملتا ہے کہ اس سواری کی برکت سے ہر قسم کے حادثے سے حفاظت رہے۔ یہ جو ابھی دعا بتائی گئی سواری کی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، اس دعا کے ضمن میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت کا ایک ایمان افروز واقعہ یہ بھی سن لیجیے۔ آپ ایک بحری سفر کے دوران سمندر میں خوفناک طوفان کی زد میں پھنس گئے، بحری جہاز میں موجود تھے۔ جہاز کے عملے نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ عنقریب یہ جہاز ڈوبنے والا ہے۔ مسافروں میں ایک دم کوہرام مچ گیا، مگر اعلیٰ حضرت اطمینان سے تشریف فرما تھے۔ کسی نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ جہاز ڈوبنے والا ہے اور آپ اتنے سکون سے تشریف فرمائیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انشاءاللہ عز و جل یہ جہاز نہیں ڈوبے گا۔ مسافر نے پوچھا وہ کیوں؟ میرے آقا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سوال پر یہ جواب دیا، اس لیے کہ میں وہ دعا پڑھ چکا ہوں جس سے متعلق میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ جو یہ دعا پڑھ لیا کرے اس کی سواری ہر آفت سے محفوظ رہے گی۔ اور یہی دعا پڑھی، الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ اور ایک نعتیہ کلام میں بھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تم ہی پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ تو تسلیم بھائی، آپ بھی آپ کے بچوں کے ماموں کے لیے اگرچہ آپ نے سوال پوچھا تھا، ان سے بھی یہ عرض کر دی جائے اور ان سے یہ بھی کہا جائے کہ مدنی چینل دیکھا کریں، اور ساتھ ہی آپ خود بھی یہ عمل کریں، انشاءاللہ الرحمن اس کی خوب خوب برکتیں پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مزید تسلیم رضا بھائی نے ماموں کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ وہ قرض داری میں ڈوب جاتے ہیں، حالانکہ ان کی تنخواہ اچھی ہے پھر بھی بار بار قرضہ ان پہ چڑھ جاتا ہے۔ تو قرض داری سے نجات کا ایک بہت ہی پیارا عمل اور مجرب عمل پیش خدمت ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ عمل مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنسورہ میں بھی موجود ہے۔ تو تا حصول مراد ہر نماز کے بعد 11 بار یعنی 11 ٹائمز
اور صبح و شام 100 بار روزانہ اول و آخر ایک بار درود شریف ضرور پڑھیے۔ اس دعا کے بارے میں حضرت مولا علی مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ارشاد شفقت بنیاد ہے، اگر تجھ پر پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل ادا ہو جائے گا۔ صبح و شام کی تعریف بھی یہاں عرض کر دینا مناسب ہے کہ بعض اوقات بس لوگ یہ سمجھتے ہیں جب آنکھ کھل گئی وہ صبح ہو گئی۔ بازار میں بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ حالانکہ 11 سے 12 بج چکے ہوتے ہیں اور بالفرض اگر کوئی مانگنے والا وہاں آ جاتا ہے، دکان کا شٹر ابھی چڑھایا ہوا ہوتا ہے کہ وہ مانگنے والا آ جاتا ہے اور وہ اپنا دستے سوال دراز کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کیا صبح ہی صبح آ گئے۔ تو اس طرح سے تو صبح کی تعریف یہ نہیں ہے جسے سمجھا جاتا ہے، صبح کی تعریف بھی پیش کر دی جائے تو مناسب رہے گا۔ آدھی رات کے بعد سے لے کر سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح، اور ابتدائے وقت ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک شام کہلاتی ہے۔ اگرچہ یہ قرض حسنہ لینا اور دینا درست ہے، بلکہ کسی ضرورت مند کو بوقت ضرورت قرض دینے کی احادیث میں فضائل بھی لکھے ہیں، لیکن جتنا ہو سکے کسی سے قرض لینے سے بچا جائے۔